تو جناب سہیل اسجد کے فن اور شاعری پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں ہمارے ساہیوال کے ایک ایسے دوست جن کی تگ و دو سے محنت سے آج کی یہ بزم سجی ہے، اس آج کی تقریب کے آرگنائزرز میں سے ہیں، اور میں یہ بات بڑی خوشی سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ادبی کتب کا منظر عام پہ آنا اور ان کی پذیرائی ہونا یہ یقیناً بڑے ہمت اور حوصلے والی اور کاوش والی بات ہے، اور انہوں نے اپنی پریس کے ذریعے بے شمار کتب جو ہیں ہمارے ادیبوں اور شاعروں کی شائع کی، اور خود ادبی ذوق جو ہے نہ صرف آرٹ کا ہے، یعنی آرٹ ڈیزائننگ، کمپوزنگ، پھر نثر کمال کی لکھتے ہیں، اردو اور پنجابی دونوں میں کمال حاصل ہے۔ جناب محمد اختر خان صاحب، میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں، سہیل اسجد کے فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ امام پاک کا شکریہ کہ آپ ہماری درخواست پہ تشریف لائے اور ہمیں عزت بخشی اور اتنا بڑا ہمارا پروگرام کیا۔ اور میرا مضمون کا عنوان ہے حافظ سہیل، شاعر سہیل اسجد۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سہیل اسجد میرا کلاس فیلو بھی ہے، دوست بھی ہے، اس کے ساتھ روزانہ کی ملاقاتیں بھی ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ مضمون لکھا گیا ہے، یہ دو شخصیات ہیں اس کے اندر، اس کے وجود کا حصہ ہیں۔ میں اس کی بیک گراؤنڈ سے بتا رہا ہوں کہ ایک حافظ سہیل ہے جو ہمارا دوست ہے، جو چلتا پھرتا ہمیں نظر آتا ہے، ایک سہیل اسجد ہے جو شاعر ہے۔ میں اس کی دونوں شخصیات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ عنوان ہے حافظ سہیل، شاعر سہیل اسجد۔ سہیل اسجد 3 شعری مجموعوں اور گلاب کھلاتی خوشبوئیں بکھیرتی ہزاروں موشگافیوں کا تخلیق کار، حسین و لطیف جذبات سے آراستہ انسان، اس کا مکان اکاڑے میں ہے، رہتا اپنی بائک پر اور اس کا گھر ساہیوال میں ہے۔ اس کا مکان اکاڑے میں ہے، رہتا اپنی بائک پر اور اس کا گھر ساہیوال میں ہے۔ ساہیوال سے اتنی محبت ہے کہ بلا وجہ ساہیوال آمد کی وجہ گھڑ کے ساہیوال وارد ہو جاتا ہے۔ میٹرک کے لڑکوں کو کسی خاص مقام پر جمع کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے کلاس رومز میں چھوڑ کر اکاڑے واپس چلا جاتا ہے، لیکن اس کی بے چین روح ساہیوال میں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو کی زندہ مثال ہے۔ تمام دوستوں کو اتنی وارفتگی اور محبت سے ملتا ہے کہ 40 سالہ شخص کو اس کے آفس کی میز سے اٹھا کر کلاس کے بینچ پر بٹھا دیتا ہے۔ اپنی باتوں سے ایسے گدگداتا ہے کہ غم دنیا، غم روزگار، حتیٰ کہ غم جان اور غم جانا تک فراموش کرا دیتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اچھا۔ دوستوں کی سالگرہ یاد رکھنا اور اس پر ڈیسنٹ کا کیک کاٹنا، ڈیسنٹ ان کی بیکری کے حوالے سے، دوستوں کی سالگرہ یاد رکھنا اور اس پر ڈیسنٹ کا کیک کاٹنا اور سرپرائز ہیپی برتھ ڈے کا اہتمام کر دینا اس کا مرغوب مشغلہ ہے۔ سیلفی کا اتنا شوقین ہے کہ 3310 موبائل سے بھی سیلفی لینے کا موقع ضائع نہیں کرتا۔ ایک حافظ سہیل ہے جو ابھی 16-17 سال کا ہے، اور ایک شاعر سہیل اسجد ہے جس کی بزرگی کا اندازہ کرنے کی وہ کسی کو مہلت ہی نہیں دیتا۔ ایک حافظ سہیل ہے
جو ابھی 16-17 سال کا ہے، اور ایک شاعر سہیل اسجد ہے جس کی بزرگی کا اندازہ کرنے کی وہ کسی کو مہلت ہی نہیں دیتا۔ انسان اتنا بڑا ہے کہ شاعر سہیل اسجد کا قد چھوٹا نظر آتا ہے۔ شاعر اتنا بڑا ہے، انسان اتنا بڑا ہے کہ شاعر سہیل اسجد کا قد چھوٹا نظر آتا ہے، اور شاعر اتنا محتاط ہے کہ اپنے شعر کو وزن اور تہذیب سے گرنے نہیں دیتے۔ شاعر اتنا محتاط ہے کہ اپنے شعر کو وزن اور تہذیب سے گرنے نہیں دیتا۔ شکریہ شکریہ۔ نازک مزاج ایسا ہے کہ بور آدمی خراب شعر اور نیک چلن عورت کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اضافی خوبی ہے بھائی۔ نازک مزاج ایسا ہے کہ بور آدمی خراب شعر اور نیک چلن عورت کو 1 منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنی شاعری کسی کو نہیں سناتا بلکہ کھڑی کھڑی سنا دیتا ہے۔ جتنی فراغ دلی سے جملے کرتا ہے اتنی ہی بخیلی سے شعر چھپاتا ہے۔ اس کی وضاقتہ سے شاعر ہونے کا گمان نہیں ہوتا، اس کی وضاقتہ سے شاعر ہونے کا گمان نہیں ہوتا، اور اس کی شاعری سے اس کی باڈی لینگویج کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی ادبی حیثیت غزل جیسی مرصع و مسجع ہے، وہ خود ایک آزاد نظم کی طرح ہے۔ اس کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی آزادی کے لیے وہ محل کو ٹھوکر مار کر جھونپڑی میں بس گیا تھا۔ احساس سود و زیاں سے بلند انسان ہے، دوسرے کا فائدہ اور اپنا نقصان کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتا۔ احساس سود و زیاں سے بلند انسان ہے، دوسرے کا فائدہ اور اپنا نقصان کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتا۔ میٹرک کے 10 سال بعد جب پہلی بار ملا تو حافظ سہیل ہی تھا، ویسا ہی میٹرک میں جیسے چھوڑا تھا، ویسی ہی باتیں، ویسے ہی لطیفے۔ لیکن چند دن بعد اپنی کتاب خیال دید کا مسودہ لے کر پریس پہ آیا تو میں سہیل اسجد سے مل کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، سہیل اسجد تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اس کی شاعری اس کے اندر کے کرب اور ان حالات کا پتہ دیتی ہے جن سے وہ گزر رہا تھا، لیکن شاعر اسجد سے ملنے کی وہ کسی کو اجازت نہیں دیتا، بلکہ باتوں میں مہلت ہی نہیں دیتا کہ کوئی اس سہیل اسجد سے مل سکے جو خون دل کشید کر کے شعر تخلیق کرتا ہے، اور خود کو شاعر سہیل اسجد سے چھپانے کے لیے کبھی میٹرک کے لڑکوں میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پر اپنی کھلنڈری موش گاہکیوں سے دل بہلاتا ہے۔ آج کل مائک لے کر کشور کمار کے گانے اور رفیع کے گانے کشور کمار کی آواز میں گا کر اپنا دل بہلاتا ہے۔ سہیل اسجد کو حرف اور شعر میں سہیل اسجد خیال کو حرف اور شعر میں ڈھالنے کا ہنر تو جانتا ہے، لیکن وہ حرف کے کلبوت میں روح پھونک دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ حرف اپنی ساز شناخت بدل سکتا ہے لیکن روح اپنا اصل نہیں بدلتی۔ کلبوت بدل بھی جائے روح بھی زندہ رہتی ہے۔ یہی زندگی سہیل اسجد کی شاعری میں رواں ہے۔ شاعری کی روح سے ہم کلام اس کا اندرونی غم، شعری ترنم اور ایک نئی شعری جہت کو جنم دیتا ہے۔ لہجہ ہی شاعر کے تخیل کی شان اور شعر کی جان ہوتا ہے۔ اپنے لہجے سے لفظ کو شعر کا اعتبار اور نظم کا حسن دیتا ہے۔ اس کا دبنگ لہجہ نہا خانہ دل کی آواز ہے، یہ لہجہ اس کی غزل کا امین ہے۔ اس کی شاعری میں درد ہے، شوخی ہے، غم ہجراں، غم دوراں، غم یاراں ہے، لیکن تخیل کے دشت میں وہ اپنے جاندار لہجے پر شہسواری کرتا احساسات و محسوسات کو شعری پیراہن دیتا چلا جاتا ہے۔ اسجد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو تلخیوں کو شعری لطافت میں سمو کر احساس کو ہمیشگی اور جاویدانی بخش دیتے ہیں۔ غم ذاتی ہو یا کسی دوسرے جنم کا دکھ، سہیل اسجد نے محسوسات کو نئی رفت اور لہجے کو اعتبار اور آہنگ عطا کیا ہے۔ صوت و شعر کا یہی آہنگ کبھی کبھی اس کی گائیکی میں نغمگی لے کے بھی آشکار ہوتا ہے۔
शायरी को बका हासिल है, गीत को बकाए दवाम। यही सोचकर उसने एक गुलूकार भी अपने अंदर छुपा रखा है, बल्कि दफना रखा है। कभी कभी वो बतौर गायक भी मंजर पे आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सुहेल अरशद कभी तो नगमा आरा होकर अपनी कोई गज़ल सुनाएगा। मैंने अभी प्रोग्राम से पहले रिक्वेस्ट की थी हाफिज़ सुहेल से कि तुम लोगों के गाने गाते हो तो अपनी कोई गज़ल का करो, शायद नहीं किया, लेकिन मैंने इज़हार जब उसके अंदर के शायर सुहेल अरशद ने उसके मगफी गायक को, पोशीदा गायक ने हाफिज़ सुहेल को आश्कार होने का मौका दिया तो ऐसा ज़रूर करेगा वो। सुहेल अरशद गज़ल का शायर है। गज़ल की यही नगमगी उसके नज़म हत्ता के उसके हाइकोज़ में भी झलकती है। अपने दिलकुशा दर्दकुशा लहजे में शायरी तख्लीक करता है। सुहेल अरशद की शायरी अल्फाज के मुरस्सा साजी नहीं, बल्कि करब की वो टीसें हैं जो लफ्ज़ में ढलकर शेर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। वहशत की घाटी में उसके लहजे की तमकनत और बेबाकी बाकी रहती है। कहीं भी उसके लहजे में कामायगी नहीं पाई जाती। उसके पीछे उसकी ताकतवर रूह है। इस रूह को उसने दुखा दी रोटी सूलांदा सालन देकर पाला है। इस रूह को उसने दुखा दी रोटी सूलांदा सालन देकर पाला है। यही रूह वो अक्सर मुझसे कहती थी, मैं सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। वो अक्सर मुझसे कहती थी, मैं अब के रूठ जाऊं तो मुझे फिर से मना लेना। वो अक्सर मुझसे कहती थी, मैं अब के रूठ जाऊं तो मुझे फिर से मना लेना। मैं अक्सर उससे कहता था, अना की जंग में जाना जुदाई जीत जाती है। जिस्म और रूह का तल्लक अगर पर कायम है। रूह ही महबूबा है जो अगर की सूली पर चढ़ जाए तो ये शेर और नज़म का सिलसिला रुक जाए। ये खुद कलामी का तसलसल ठहर जाए। ज़हन और जिस्म के ज़ख्मों को रूह मरहम अदा करती है। यही रूह अक्सर कुछ कहती रहती है, और शायर मुझे कुछ और लिखना है कहता रहता है। वो अक्सर मुझसे कहती थी, अगर हम मिल ना पाए तो मुझे तुम माफ़ कर देना। मैं अक्सर उससे कहता था, अगर के बाद भी ज़िंदा रहा तो माफ़ कर दूँगा। ज़ेरे नज़र किताब का उन्वान मुझे कुछ और लिखना था। ये वाज़े नहीं करता कि ये और है या इसका मतलब मज़ीद है या इसका मतलब कुछ और है। यानी जो मैंने कहा है कि कुछ और है या मज़ीद कहना चाहता है या कुछ और ऐसी बात कहना चाहता है जो वो नहीं कहना चाह रहा। उसे बहुत कुछ लिखना चाहिए क्योंकि उसकी आतिश ख्याल हल मिन मज़ीद की सदा दे रही है। उसे बहुत कुछ और लिखना चाहिए कि उसकी हंसी, उसकी महफल आराई, उसके करब को छुपाने से कासर नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आपके बात का।